عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے درود پڑھے محبت سے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کا لاکھا کروڑا کرم اور فضل کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے کی نماز تراویح پڑھنے کی پھر توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا خاص کرم ہے، یہ اس کا خاص فضل ہے، ورنہ اس کا کرم اور فضل شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی ہے اس کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے گھر میں بلاتا رہے اور آنے کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے، اور جب جائیں تو بخشش کے سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، انسان کی جو عادتیں ہیں وہ رنگ بدلتی رہتی ہیں، کبھی تولا کبھی ماسا، کبھی ٹھنڈا کبھی گرم۔ طبیعت کبھی ٹھنڈا چاہ رہی ہوتی ہے، کبھی گرم چاہ رہی ہوتی ہے، کبھی طبیعت غصے میں ہوتی ہے، کبھی طبیعت ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی طبیعت بڑی خوشگوار ہوتی ہے، کبھی طبیعت موج میں ہوتی ہے۔ تو یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، مگر فرمایا کسی بھی صورت میں تم اخلاق کو نہ چھوڑو۔ کیسی بھی کیفیت ہو، کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، مگر تمہارا سامنے کے ساتھ رویہ، تمہارا سامنے کے ساتھ بات کرنے کا انداز، اس کے اندر جو ہے وہ سختی اتنی نہ ہو کہ سامنے والا مسلمان جو ہے وہ بیچارہ اس کو تم ذلیل کر دو اور اس کو تم بڑے مجمع کے اندر جو ہے ڈی گریڈ کر دو اور اس کی بے عزتی کر دو۔ تو اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اگر تمہیں کسی پر غصہ بھی آیا ہے یا کسی نے تمہارے ساتھ کو دل دکھانے والی بات کی ہے، کرتے ہیں معاشرے میں ہوتا ہے ایسا، تو پھر تم اکیلے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اکیلے میں بیٹھ کر پھر تم اسے کہو بھئی جو میری طرف سے آپ کو کوئی پرابلم ہے یا جو بھی کوئی مسئلہ ہے تو آؤ مل کے دونوں طے کر لیتے ہیں۔ سب کے سامنے غصہ کرنے اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا اسلام نے کسی کو حق نہیں دیا، سب کے حقوق ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ پاک نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ رب العزت جو غصے کو روکنے والا ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت اس شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک سے دوستی کرنی کتنی آسان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی کتنی پیاری یہ آیت ہے، اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا اللہ پاک کن کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ جو درگزر کرتا ہے، غصہ پیتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ پتہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ جو توبہ کرنے والا ہے نا، اللہ پاک اس کو بھی اپنا محبوب، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ویحب المتطہرین، اور جو پاک اور صاف رہتا ہے اللہ پاک اس کو بھی اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے کتنے ٹپ ہو گئے؟ جو غصے کو پیتا ہے، درگزر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا دوست۔ جو صاف ستھرا رہتا ہے، الطہور نصف الایمان، صفائی رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کا دوست۔ جو توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے جلدی، وہ بھی اللہ کا دوست۔ یا اللہ اور تو کس کو دوست بناتا ہے؟ فرمایا ہاں، اور میں دوست بناتا ہوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہاں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو
تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ، ان لوگوں سے فرماؤ اگر تم چاہتے ہو کہ سارے جہانوں کا رب تمہیں اپنا دوست بنا لے، تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو فرمایا تم میرے محبوب سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، اسوہ کو اپناؤ، اخلاق کو اپناؤ، کردار کو اپناؤ، تو فرمایا اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔ دوست نہیں، دوست کے ساتھ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہیں بخش بھی دے گا، تمہاری بخشی بھی فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا اللہ کے ساتھ دوستی پکی ہو رہی ہے۔ فتح مکہ کا دن تھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہو گیا اور ہماری اس وقت پاور زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد دیکھیں ماشاءاللہ، اور اس وقت ہم کفار سے بدلہ لے سکتے ہیں اور کفار کی تکا بوٹی کر دیتے ہیں۔ آج سب کو نہیں ہم چھوڑیں گے، سرکار آپ فرمائیں، حکم دیں۔ نبی پاک نے فرمایا سعد توجہ کر، آج بدلہ لیندہ دن نہیں، آج سارے کافرانوں معاف کرندہ دن ہے، آج سب کو معاف کرنے ہم۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا نہیں، درگزر درگزر درگزر، معاف کرنا سیکھو۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور تربیت ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے کیسے لوگ ہیں۔ حسنن کریمین کی بات، امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک خادم تھا جو کہ ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، دوست احباب سب کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ خادم جو ہے نا وہ برتن کے اندر سالن لے کر آیا، تو جب وہ نیچے رکھنے لگا نا وہ سالن کا برتن، ڈونگا جو بھی اسے کہہ لیں جس میں سالن تھا، شوربہ تھا، تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن پھسل گیا، سارا شوربہ امام حسن کہتے ہیں کہ وہ میری ایک سائیڈ پر گرا، تو گرم تھا، تو میں نے ایسے کر کے جب اس کی طرف دیکھا نا تو ساتھ ہی غلام نے پتہ کیا کہا، غلام نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصہ پی جاتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں جا پھر میں تمہیں اللہ واسطے معاف کیتا ہے، جاؤ پھر میں تمہیں معاف کیا۔ تو کیا انداز ہوتا تھا کہ قرآن ہر ایک بندے کو آتا تھا اور ہر ایک بندہ قرآن پاک کو سمجھتا تھا، ورنہ اگر قرآن پاک وہ نہ پڑھتا اور یہ نہ سنتے تو ویسے تو حضور کے نواسے ہیں، انہوں نے تو شفقت فرمانی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے سبق سے اگر تھوڑا غصہ آ بھی جاتا، لیکن یہ سرکار کے آل ہیں، یہ تو شفقت فرمانی تھی انہوں نے، لیکن اس نے پہلے ہی آیت پڑھ دی، کرم ہو گیا تو اسی وقت معافی ہو گئی۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالک بن دینار کا واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اپنا گھر ایک نئی جگہ پر لیا، تو ساتھ ایک مجوسی کا گھر تھا، آتش پرست کا گھر تھا۔ آتش پرست نے کیا کیا، وہ روزانہ کیا کرتا ہندو، وہ آگ پوجنے والا نا، روزانہ آپ کے کوٹھے کے اوپر نا، کوٹھے سے آپ کے ویڑے کے اندر جو ہے نا وہ کوڑا پھینک دیتا سین میں چھت سے، تو آپ روزانہ اٹھا دیتے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کے پھر اگلے دن پھینکتا آپ کے سین میں کوڑا، پھر اٹھا دیتے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کے سین میں پھینکتا، پھر آپ اٹھا دیتے۔ تو ایک دن خود ہی چل کے آگے کہتا ہے بابا جی تمہیں غصہ نہیں آتا، بابا جی تمہیں غصہ نہیں آتا، میں روز کوڑا پھینکتا ہوں، تو آپ روز اٹھا دیتے ہیں۔ آپ فرما دے رہے غصہ تو آتا ہے مجھے، غصہ تو مجھے آتا ہے، اور غصہ آنا چاہیے۔ اگر بچہ غلط کام کرتا ہے، گالی دیتا ہے، بچہ نشہ کرتا ہے، بچہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بچہ جوا کھیلتا ہے، بچہ شراب پیتا ہے، تو کیا ماں باپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے؟ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ماں باپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے؟ غصہ وہاں پر ضروری ہے، اگر اس کو نہیں ڈانٹیں گے، غصہ نہیں کریں گے تو وہ اور خراب ہو جائے گا۔ تو ایسی جگہ پر غصہ جائز ہے۔ اس اور بعض جگہوں پر والدین کے اوپر اولاد غصہ نہیں کر سکتی، استاد کے اوپر نہیں کر سکتی، بڑے بہن بھائی نہیں کر سکتی،
تو یہاں پر شریعت نے کہا غصہ نہیں کرنا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. یہ عقل بڑی ہے بھینس، یہ تو استعمال کرنی پڑے گی. تو اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوڑا اٹھا دیا. کہتے بابا جی تمہیں غصہ نہیں آتا؟ غصہ تو مجھے آتا ہے، مگر پتہ کی گل ہے، میں اپنے اللہ نہ دوستی پکی پہ کر رہا ہوں. میں اپنے اللہ سے دوستی پکی کر رہا ہوں، کیونکہ تم پھینکتے جاتے ہو. مجھے غصہ تو آتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جو درگزر کرے گا غصہ پیے گا میں اس کو اپنا دوست محبوب بنا لوں گا. آسان تو یاری پکی پہ کرنے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمیں بھی اگر غصہ آئے تو یہ نہیں کہ آگ بگولا ہو جائیں. غصہ آتا ہے تو موبائل توڑ کے وہ پیا دے، اور ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں تو پھینک دیا، سالن کی پلیٹ پڑی ہے تو گڑم پھینک دی، اور غصہ آ گیا تو دروازے کا زور سے مارا کہ پورے گھر میں زلزلہ آ گیا. بھی کیا ہو گیا؟ تو تھوڑا سا تحمل بھی ہے، تھوڑا سا صبر بھی ہے. جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیں، پانی کا گلاس پی لیں. پھر تصور کریں میں اس بندے کی ایک غلطی معاف نہیں کر رہا، ایک غلطی معاف نہیں کر رہا، میری اور کتنی غلطیاں ہوں. اللہ نے ایک غلطی سے مجھے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو سوچنا چاہیے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے. یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے، دین متین ہے، دین محمدی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح معاف کیا ہے اس کی طرف آئیں اور غصے کو پئیں. دیکھیں آپ دیکھیں آم کا درخت ہے یا جامنو کا درخت ہے، اس کو زور سے پتھر مارتے ہیں. خاص بھائی سمجھ آ رہی بات؟ زور سے ایسے پتھر مارتے ہیں. تو آم کا درخت آپ کو آگے غصہ چڑھا کے سزا دیتا ہے یا پھل دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے نا وہ. تو یہ مثال کو سمجھنا چاہیے. اور جتنی زور سے مارو گے پھر اتنا ہی زیادہ پھل دے گا. تو اس لیے وہ آم کے درخت ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یار میں درخت ہو کر جو ہے وہ پھل دیتا ہوں، میں دکھ و درد نہیں دیتا. تو حضرت انسان ہو کر غصہ کرتا ہے نہیں. تو اس لیے سمجھداری عقل مندی استعمال کرنی ہے اور اپنے ماں باپ اپنے بڑوں پر غصہ نہیں کرنا. بڑے جو بھی کہتے ہیں ظاہر وہ ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے غصے کو پینے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارے ساتھ ہم جس درگزر کریں گے تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ عفو و کرم والا انشاءاللہ معاملہ فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.